معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 32 کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بطال اور سلطوق قسطنطنیہ کے گودام میں موجود ہوتے ہیں۔ بطال کہتا ہے دمیتری نے جو کہا اس کے مطابق وہ فاطمہ خاتون کو باسل گرجا گھر میں نظر بند کر رہے ہیں۔ سلطوق کہتا ہے چلیں فوراً چلتے ہیں، ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ جواباً بطال صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، تم اکیلے جاؤ گی۔ یہ سن کر سلطوق کہتا ہے حضور میں اکیلا چلا جاتا ہوں، مجھے جانے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ سلطوق کی بات سن کر بطال اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے دمیتری سے پوچھا تھا فاطمہ خاتون کو کہاں رکھا گیا ہے۔ جواباً دمیتری نے کہا تھا چوراہے کے قریب گرجا گھر میں۔ یہ سن کر بطال صاحب نے پوچھا تھا کتنے لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جواباً دمیتری نے کہا تھا کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ خاتون پر نظر رکھی جا رہی ہے، اس لیے بہت کم سپاہی ہیں۔ بطال صاحب نے کہا تھا میں سلطوق کو اس گرجا گھر میں بھیجوں گا جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور پھر اسے خط دیتے ہوئے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم اسے یہ دے دو۔ یہ کہہ کر بطال جیسے ہی جانے لگا تھا دمیتری نے پوچھا تھا قربان کون ہوگا، مگر بطال کو جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی بطال صاحب کہتے ہیں جس نے فاطمہ خاتون کو دھوکہ دیا وہ ایک راہب ہے جس کا نام گنادیوس ہے، ہم جب آئے ہیں تو اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ جواباً سلطوق کہتا ہے ہم انشاءاللہ بہت زیادہ سر لیں گے حضور، جو پہلے اپنا کام ختم کرے گا وہ یہاں آ کر دوسرے کا انتظار کرے گا۔ جواباً بطال کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطوق کو گلے لگا لیتا ہے، پھر کہتا ہے ہوشیار رہنا میرے بھائی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور سلطوق وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطوق کے جانے کے بعد بطال صاحب بھی اپنی تلوار لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان اپنے خیمے میں ایک تسبیح اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اسے کئی بار پرانی حالت میں کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ایک بار داغا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں جندارلی۔ یہ سن کر جندارلی سلطان کے ہاتھ سے تسبیح لے لیتا ہے اور اس کی گرہ لگانے کے بعد سلطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں میں سمجھ گیا تم کہہ رہے ہو کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، ہاں؟ جواباً جندارلی کہتا ہے صحیح ہو جانے کے بعد کون اعتراض کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں ان کا کیا ہوگا جنہیں ہم نے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ جواباً جندارلی کہتا ہے لطف اور قہر آپ کے حکم پر ہے میرے سلطان، آپ کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت کون کرے گا؟ حمزہ نہیں آیا۔ جہاں تک باقیوں کا تعلق ہے تو انہیں محاصرے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ثواب اور گناہ سب چیزیں بلتائی اغلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تم اس کی ضمانت دیتے ہو؟ جواباً جندارلی کہتا ہے میرے سلطان میرا سر آپ کی راہ میں قربان ہے، وہ اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو میرا سر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اسی لمحے یوسف وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان بلتائی اغلو سلیمان وہ اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان اور جندارلی چونک جاتے ہیں۔ باہر جنسیری سپاہی سلیمان کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ دوغان سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے جس نے بھی تمہیں مارا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں اس کی سانسیں لے لوں گا۔ اسی لمحے سلطان جندارلی کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ دوغان کہتا ہے مجھے خون چاہیے میرے سلطان۔ جواباً سلطان پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور ایسا کیوں کیا ہے؟ دوغان کہتا ہے یہ ایک حقیر اقدام ہے، نہ کسی نے کچھ دیکھا نہ کسی نے کچھ سنا۔ سلطان پوچھتے ہیں محافظ کہاں تھے؟ دوغان کیا اس کی طرف کوئی نہیں تھا؟ دوغان نفی میں سر لاتے ہوئے کہتا ہے نہیں میرے سلطان۔ اس کے ساتھ ہی جندارلی آگے بڑھ کر سلیمان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے بہادر سلیمان، جرت مند سلیمان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگ جاتا ہے۔ دوغان سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان قاتل کو ڈھونڈے تاکہ ہماری دلوں کے اندر لگی آگ بجھ سکے۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے علی صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ادرنی کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پر پہنچتے ساتھ ان کا سامنا مارا خاتون کے ساتھ ہوتا ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں ہمیں آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی علی صاحب، آپ محل کے محافظ کے طور پر آئے ہیں کیا؟ جواباً علی صاحب کہتے ہیں نہیں۔ یہ سن کر مارا خاتون کہتی ہیں کیا پھر آپ بایزید کو سنجق لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ مگر علی صاحب کوئی جواب دینے کے بجائے سلطان کا فرمان ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مارا خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہیں اور علی بے پوچھتے ہیں مارا خاتون شہزادہ بایزید کہاں ہے؟ مارا خاتون روتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا کوئی اور حل نہیں ہے؟ جواباً علی بے کہتے ہیں یہ سلطان کا حکم ہے، نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ مارا خاتون روتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا اسے بہت تکلیف ہوگی؟ جواباً علی بے کہتے ہیں دین اور ریاست کو جلانے والی چیزوں سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے، شہزادے کو لے آئے مارا خاتون۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور مارا خاتون بھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے محل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مارا خاتون ریحان آغا اور خواتین کے ساتھ محل کی راہداری سے آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اسی لمحے ان کا سامنا گلشا سے ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں سلطان نے علی صاحب کو بھیجا ہے۔ گلشا پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے ایورانوس اوغلو؟ مارا خاتون کہتی ہے جی ہاں، شہزادہ کہاں ہے؟ اس پر گلشا پوچھتی ہے مارا خاتون کیا کوئی اور حل نہیں ہے؟ مارا خاتون کے نفی میں سر ہلانے پر گلشا ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ قسطنطنیہ میں سلطوق محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہو جاتا ہے مگر اسے وہاں آس پاس کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ خنجر نکالتے ہوئے کہتا ہے فاطمہ کیا تم یہاں ہو؟ یہ میں ہوں سلطوق۔ ادرنی میں بہار بایزید سے کہتی ہے بیٹا چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ بایزید پوچھتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ماں؟
جواباً بہار کہتی ہے ایسی جگہ جہاں کوئی بھی آپ تک نہ پہنچ سکے۔ بایزید کہتا ہے علی صاحب آگے ہیں، وہ میری حفاظت کریں گے، میرے قریب کوئی نہیں آ سکے گا۔ بہار اسے لے کر جیسے ہی آگے بڑھتی ہے سامنے سے مارا خاتون اور باقی خواتین آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر بہار بہت پریشان ہو جاتی ہے اور شہزادے کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے، پھر کہتی ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں دمیتری سلطوق کے پاس آتا ہے۔ دمیتری کو دیکھ کر سلطوق پوچھتا ہے فاطمہ کہاں ہے؟ دمیتری اس کا خنجر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، پہلے اس خنجر کو نیچے کرو۔ مگر سلطوق خنجر اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے کیا مطلب کہ پرسکون ہو جاؤں؟ سچ بتاؤ کیا تم نے میرے لیے کوئی جال بچھایا ہے؟ دمیتری کہتا ہے مجھے یہاں بطال صاحب نے بھیجا ہے سلطوق، خنجر کو نیچے رکھو۔ بطال صاحب کا نام سن کر سلطوق خنجر نیچے کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بطال صاحب کہاں ہیں؟ جواباً دمیتری کہتا ہے میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو تم جاننا چاہتے ہو۔ سلطان کے محل میں بہار خنجر نکالتے ہوئے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں نے کہا کوشش بھی مت کرنا۔ یہ دیکھ کر مارا خاتون کہتی ہیں بہار یہ کیا کر رہی ہو؟ بہار کہتی ہے میں اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہوں۔ پھر گلشا سے کہتی ہے گلشا تمہارا اپنا بھی تو بچہ ہے، ایسا مت کرو۔ جواباً گلشا کہتی ہے ہم میں سے کوئی بھی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا بہار، بایزید کو الوداع کہنے میں دیر مت کرو۔ مگر بہار کہتی ہے میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بایزید کو لے کر پیچھے ہٹنے لگ جاتی ہے۔ مارا خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں یہ تمہاری غلطی ہے بہار، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی تو نہیں مگر اپنے پیاروں کی زندگی ضرور کھو دو گی، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ بہار کہتی ہے مجھے اپنے پاؤں تلے روندے بغیر کوئی بھی میرے بچے کے قریب نہیں جا سکے گا مارا۔ جواباً مارا خاتون کہتی ہیں یہ سلطان کا حکم ہے۔ بہار تم تو کیا بلند و بالا پہاڑ بھی آ جائیں تو بھی ان کا حکم ناقابل واپسی ہے۔ بہار کے زور دینے پر بایزید کہتا ہے مجھے درد ہو رہا ہے والدہ۔ بہار جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے مارا خاتون اس کا ہاتھ پکڑ کر خنجر گرا دیتی ہیں اور بہار کو ایک جانب دھکیل کر بایزید کو وہاں سے لے جاتی ہیں۔ بہار آگے بڑھنے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر وہاں موجود خواتین اسے قابو کر لیتی ہیں اور وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے میرے بچے کو چھوڑ دو، میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھے میرے بیٹے سے الگ مت کرو۔ بایزید بھی مسلسل اپنی ماں کو پکار رہا ہوتا ہے مگر مارا خاتون اسے وہاں سے لے جاتی ہیں۔ گلشا روتے ہوئے بہار سے کہتی ہے تم نے مارا خاتون کی بات سنی ہے، کوئی غلط کام کرنے کی کوشش مت کرنا بہار۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلشا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور بہار خاتون کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ بایزید راہداری سے آگے بڑھتے ہوئے مارا خاتون سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دے مارا خاتون، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا۔ جواباً مارا خاتون کہتی ہیں تمہاری ماں اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتیں گی۔ بایزید کہتا ہے میں قیمت ادا کروں گا لیکن انہیں تکلیف مت دیں۔ مارا خاتون کہتی ہیں یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ جواباً بایزید کہتا ہے میں اپنی ماں کو بہت یاد کروں گا، مجھے مت لے کر جائیں۔ مگر مارا خاتون اسے لے کر اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں علی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مارا خاتون بایزید سے کہتی ہیں براہ کرم مجھے معاف کر دینا بایزید۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔